بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت کو دیکھیں گے۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ اہدی، تو ہدایت دے، آپ ہدایت دیں، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان لفظوں کو کھولوں اور میں بتاؤں کہ اہدی میں جو ہدایت ہے وہ کسے کہتے ہیں، یاد رکھیے گا دنیا میں مانگنے کی چیزوں میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہدایت ہے۔ ہمیں اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہترین چیز ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت تب تک نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت شامل نہ ہو اس میں۔ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت نرمی سے، شفقت سے، مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ بتانا۔ اب اس میں قرآن مجید میں یہ مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے، بیسک یہی ہے، لیکن اس کی صرف ایک معنی نہیں ہے، اس میں بہت ویرائٹی ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا، دکھا دینا، کسی کو اس راستے پہ چلا دینا، یہ بھی اس کے مطلب میں شامل ہے۔ بعض اوقات یہ سارے مطلب ایک لفظ میں آ جائیں گے، بعض اوقات صرف ایک معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اچھا جی، کسی کو منزل تک پہنچا دینا، یعنی کہ جنت جو اصل منزل ہے، وہ بھی ہدایت اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ دل مطمئن کر دینا، اور اس چیز پر دل خوش کر دینا، اور اس کے علاوہ اس راستے پر اس طرح سے دل جم جائے۔ اچھا، ایک تو اس راستے کو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آسان کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ اس راستے کے علاوہ باقی سب راستوں میں بھٹکنے سے بچائے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر میں بتا دوں، کبھی یہ صرف ایک معنی میں استعمال ہوگا، اور کبھی یہ ایک لفظ، جیسے یہاں پر یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہے۔ یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں، راستہ دکھا دینا بھی اس میں شامل ہے، اور راستہ سمجھا دینا، اس پر چلا دینا، اس پر دل مطمئن کر دینا، اور اس کے علاوہ باقی اور رستوں پہ بھٹکنے نہ دینا، اور آخر میں منزل تک پہنچا دینا۔ اس آیت کے اس ہدایت میں یہ سارے الفاظ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز قرآن مجید میں کبھی ایک لفظ میں استعمال ہوگا، کبھی ایک معنی میں، کبھی دوسرے معنی میں، لیکن اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے۔ اچھا، پھر اس کے تھوڑے کچھ درجات بتانا چاہوں گی۔ ہدایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو دیا ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہے کسی جانور کا، وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہوتا ہے کس طرح ماں کا دودھ پینا ہے، کس طرح وہ آہستہ آہستہ چلنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے اندر، ان کے تمام مخلوقات کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی۔ ہدایت کا دوسرا درجہ صرف انسانوں اور جنوں کے ساتھ یہ مخصوص ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور الہامی کتابوں کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت دی۔ تیسرا اور آخری درجہ اس کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص نیک متقی مومنین لوگوں کے لیے، جس میں ایک دفعہ ان کو ہدایت پر ہدایت ملتی ہے، مزید ہدایت، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ توفیق کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ کس کی دیں؟ الصراط کی۔ الصراط کیا ہے؟ یہ عام راستہ نہیں ہے، اس کو سمجھیے، اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ اس میں وہ راستہ کھلا ہو، چوڑا ہو، پھر وہ راستہ سیدھا ہو اور تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا ہو، بلند ہو، پھر اس میں ہے کہ وہ قریب ہو، پھر اس میں ہے کہ وہ آسان، یعنی کہ وہ ہدایت تک پہنچنے کا ایک وہی راستہ ہو، منزل تک پہنچنے کا ایک وہی راستہ ہو، اور اس کے علاوہ باقی کوئی راستہ وہاں تک نہ پہنچاتا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس کے مطلب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ دین، اس پر چل کر منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آگے المستقیم کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ سیدھا۔ تو الصراط کے اندر بھی سیدھا ہے، اور پھر اس کے اوپر مستقیم آ گیا، تو آپ اندازہ کریں یہ کتنا سیدھا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں اس آیت کے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، سنیے گا۔ یہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے یہ بہترین چیز ہے، اور صرف اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دعا کی ہے، اب پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیں گے، پورا دین اسلام ہمارے سامنے آنے والا ہے، کھلنے والا ہے، سب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
تو اس دعا کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز ہو جائے گا، اور قرآن مجید ہے ہی ہدایت ہے، نری ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی آیت